کیا ہے یہ ان کی بہتری اور بھلائی کے لیے۔ در حقیقت خیر لانفسکم، یہ خود تمہارے ہی بھلے کی بات ہے جو تم کر رہے ہو۔ تو وہ جو اپنا نفع نقصان نہیں سوچتا اسے تو پاگل کہتے ہیں نا۔ وہ کہتا ہے اس میں تمہارا فائدہ ہے، اور فائدہ جو ہے بات دوسری طرف چلی جائے گی۔ وہ ایک فکرہ یاد رکھیے قرآن کی روح سے، انسان کے جسم کی پرورش ہر اس چیز سے ہوتی ہے جو یہ لیتا ہے، اور اس نے کہا ہے کہ اس کی ذات کی پرورش ہر اس چیز سے ہوتی ہے جو یہ دیتا ہے۔ اس لیے قرآن نے دوسری جگہ کہا ہے تثبیتاً لانفسکم، اپنی ذات کی کے استحکام کے لیے، اس کے ثبات کے لیے ذریعہ یہ ہے کہ دوسروں کی مدد کرتے چلے جاؤ۔ خیر لانفسکم، اور آگے بتایا ہے کس قسم کا خیر ہے۔ وَمَن یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اور پھر مثال بھی کیا دیتا ہے قرآن، کھیتی کی مثال دیتا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا یہ شح نفس پہلے بھی آ چکا تھا۔ اس کی مثال یہ ہوتی ہے کہ پانی تھوڑا ہو، اور اب تو یوں سمجھ میں آ جاتا ہے کہ شہر میں جائیے، گرمی کا موسم ہو، نلکے کے نیچے آپ دیکھیے لائن لگی ہوئی ہوتی ہے، اس میں سے قطرہ قطرہ ٹپک رہا ہوتا ہے، اور اس کے بعد پیچھے، اور پھر اس سے جو لڑائیاں ہوتی ہیں، لڑائی کیا ہوتی ہے، وہ جو دوسرے نمبر پہ کھڑا ہوتا ہے وہ اگلے نمبر کو دھکا دے کے ہٹا دیتا ہے کہ وہ بس بھی کار ہوں ساری بھر کے لے چلے آئے گا، پیچھے دیکھنا ہے لائن کی نہیں لگی ہوئی ہے، وہ اگلا انہوں کہتا ہے گا تیرے پیو دا پانی آ گا۔ یہ جو چیز ہے نا کہ پچھلا اگلے کو دھکا دے کے اپنی بالٹی آگے کر دیتا ہے، اس کو شو کہتے ہیں۔ کہتا ہے کہ جو اس جذبے سے محفوظ رہا بچ گیا، شوہ نفسی۔ اور مثال آگے جاتی ہے، اور یہ چیز جو ہے وہ ہم شہر والے تو سمجھ نہیں سکتے، گاؤں والوں کے متعلق پوچھیے۔ یہ جو پانی جاتا ہے نا کھیتوں کو سیلاب ہونے کے لیے، نہری کھیتیاں ہوتی ہیں، پھر وہ کھال ہوتی ہے، کھال سے آگے پانی جاتا ہے، پھر آپ کو معلوم ہے روز ہوتا ہے کہ پانی کے جھگڑے کے اوپر فساد ہو گیا اور کتنے قتل ہو گئے۔ وہ ہوتا کیا ہے، پہلے جو کھیت جس کا آتا ہے نا وہ ذرا زیادہ طاقتور ہے، تو وہ ان کہتے ہیں پان لیا پانی، وہ کھال کو کھود کے اپنے کھیت کی طرف لے جاتا ہے، تو ٹھیک ہے اس کے کھیت کو پانی مل جاتا ہے جو بھرے گی، وہ جو آخر میں ٹیل پہ ہوتے ہیں ان تک پانی نہیں پہنچتا بیچاروں کے اوپر، ان کی کھیتیاں جل جاتی ہیں۔ عزیزان من سنیے اور گھوم جائیے قرآن کی مثال۔ کہتا ہے کہ تمہارے قاعدے کے مطابق کھیتی اس کی پنپتی ہے جو دوسرے کا پانی کاٹ کے اپنے کھیت میں دے دیتا ہے، خدا کے قانون کے مطابق کھیتی اس کی پنپتی ہے جو پانی میں ترجیح دوسرے کو دیتا ہے اور آپ پیچھے رہ جاتا ہے۔ جس کا اس قانون پہ ایمان ہے کہا اس کی کھیتی کے پنپنے ہم ذمہ دار ہیں، ہم اس کی کھیتی کو پروان چڑھائیں گے۔ اولئک هم المفلحون ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعفہ لکم ویغفر لکم۔ یہ جو دے رہے ہو یہ نہیں ہے تم کسی کو عام خیرات دے رہے ہو، یہ دے رہے ہو، قرض دے رہے ہو تم جو ہے۔ آپ کو یاد ہے کہ قرض کے بھی معنی عربی زبان میں کیا ہوتے سب، کیا عجیب چیز ہے۔ یہ جگالی کرنے والے جانور آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ منہ مارتے چلے جاتے ہیں، کھاتے چلے جاتے ہیں، کھاتے چلے جاتے ہیں، سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کھاتے چلے جاتے ہیں، ایسے ہی پیٹ میں چلا جاتا ہے، کیا بنے گا؟ وہ پہلے بھر لیتے ہیں پیٹ کو، اور پھر وہ جو کھایا ہوا ہوتا ہے وہ ان کے کسی کام نہیں آتا، سٹور کے اندر وہ جمع ہو جاتا ہے صرف، اور اس کے بعد وہ بیٹھ جاتے ہیں آرام سے، اور گروم سے اندر سے نکالتے ہیں، پھر وہ بیٹھ کے چباتے ہیں اس کو۔ وہ جو چبایا ہوا ہوتا ہے وہ جزو بدن بنتا ہے۔ قرآن یہ لفظ ہے قرض جو ان کو استعمال کرتے تھے، کیا قوم تھی یہ، کہا یہ جو تم دیتے ہو یہ تو وہ بغیر چرے ہوئے وہ چارہ ہوتا ہے جو اس طرح جمع رہتا ہے، خدا جو تمہیں دیتا ہے اس شکل میں دیتا ہے جو وہ جگالی کرنے کے بعد بن جاتا ہے، جزو بدن بن جاتا ہے۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ یضاعف، بہت زیادہ تعداد میں، پھر حفاظت کرتا ہے تمہاری ہر قسم کی مصیبت سے آنے کی۔ واللہ شکور علیم، وہ بڑا گریٹفل ہے، وہ ہر ایک کی محنت کا معاوضہ اس کو دیتا ہے، حلیم ہے، جلدی سے پھڑپھڑاتا نہیں ہے، بڑا حلم ہے اس کے اندر۔ بڑا بردبار واقعہ ہوا ہے،
تم ہو جو کہتے ہو کہ او یہ بڑا لمبا وقت لگ جائے گا، کون جیتا ہے تیری ظلم کے سر ہونے تک؟ اس نے کہا نہیں، اتنا حوصلہ پیدا کرو، وقت تو لگے گا، یوں ہی نہ بڑبڑا جاؤ، ہوگا ایسے ہی جیسا ہم کہتے ہیں۔ عالم الغیب والشہادۃ العزیز الحکیم، تم صرف پیش پا افتادہ چیزوں کو جانتے ہو، وہ ان کو بھی جانتا ہے اور انہیں بھی جانتا ہے جو اس کے بعد اس کا انجام ہونے والا ہے۔ اس کا یہ وہ کہہ رہا ہے جو وہی پھر خدا کی صفات آیت کے آخر میں آئی، عزیز ہے، غلبہ ہے، قوت ہے، اقتدار ہے، لیکن دھاندلی اور ڈنڈے کا نہیں، حکمت اور وزڈم پر مبنی ہے اس کا اعتبار۔ جو صاحب اقتدار کیوں کا جواب دیتا ہے وہ خدا کی صفت کا حامل ہوتا ہے، جو یہ کہتا ہے ہمارا حکم ہے یہ ماننا ہے، وہ فرعونیت ہوتی ہے۔ خدا جو ہے وہ عزیز کے ساتھ حکیم بھی ہے۔ عزیزان من، سورہ تغابن آج اختتام تک پہنچی۔ آئندہ درس میں ہم سورہ الطلاق لیں گے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ شکریہ۔